السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 22 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سند اس طرح بیان کرتے ہیں: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الرحمن بن حسانہ قال انطلقت انا سیدنا عبد الرحمن بن حسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں چلا میں، انطلقت انا و عمرو بن العاص، میں اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما دونوں چلے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فخرج، پس آپ نکلے، اپنے گھر سے نکلے، ومعہ دارقۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈال تھی، ڈال چمڑے کی بنی ہوئی، ثم استتر بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پردہ کیا، اوٹ بنا کر پردہ کیا، ثم بالا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیشاب کرتے وقت پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، انظروا الیہ، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یبول کما تبول المرأة، آپ ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے، یعنی پورے پردے کا اہتمام کر کے شرم و حیا کے ساتھ۔ فسامع ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فقال، تو پیشاب سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الم تعلموا، کیا تمہیں پتہ نہیں، ما لقی صاحب بنی اسرائیل، جو بنو اسرائیل کو پہنچا، کیا، کانوا اذا اصابهم البول، ان کی یہ حالت تھی جب ان کے کپڑوں کو پیشاب وغیرہ لگ جاتا، پیشاب کے چھینٹے قطرے لگ جاتے، قطعوا، وہ کاٹتے، ما اصابہ البول منہم، جس کو پیشاب لگا ہوتا اس کو کاٹتے، کپڑا وغیرہ وہ کینچی سے کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ فنہاہم، پس اس نے ان کو منع کیا، فعذب فی قبرہ، اور ان کو قبر میں عذاب دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ابو داود کی 22 نمبر ہے اور بالکل واضح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈال کی آڑ میں پیشاب کیا۔ اللہ اکبر۔ جب اعتراض کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر جس کپڑے کے حصے کو چھینٹے وغیرہ لگے ہیں پیشاب کے، اس کو کاٹا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا تاکیدی حکم تھا ان میں، تو وہ اس سے باز نہ آئے، یعنی پیشاب سے پرہیز وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو انہیں قبر میں بھی عذاب دیا گیا۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ اس کے تحت ایک اور روایت بھی لائے ہیں، اس حدیث کے تحت۔ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم اس پر دراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں لفظ ہیں اذا اصابهم البول کارازوہ بالمکاریز، جب ان کو پیشاب لگ جاتا تو کینچیوں سے کاٹ دیا کرتے تھے۔
کس چیز کو کاٹتے تھے؟ ابو داود کی ہی ایک حدیث میں جلد کے الفاظ ہیں، جلد کے الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں جسد کا ذکر ہے۔ جلد سے مراد چمڑا اور جسد سے مراد جسم۔ تو اس میں مختلف انداز میں تطبیقات دی گئی ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نے وضاحت کر دی ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہیں اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ، جب ان میں سے کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اسے کاٹ دیتا تھا۔ کپڑا مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے کہ جسم کو لگ جاتا تو جسم کاٹ دیتا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کپڑا مراد ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 226 میں اس کی وضاحت ہے۔ الحمدللہ۔ یہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 30 میں بھی ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 346 میں ہے، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196 میں ہے۔ اس طرح اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کی سند میں اعمش راوی ان سے بیان کر رہا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب کہ یہ حدیث یعنی اسی معنی کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، منصور کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 225، 226 اور 2471، اور منصور کی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 2273 نمبر حدیث۔ اللہ اکبر۔ اور اعمش ابو داود میں ان سے بیان کر رہا ہے، اور شرح مشکل الآثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں سماع کی صراحت موجود ہے۔ مدلس تیسرے طبقے کے ہیں۔ اعمش سلیمان بن مہران الاعمش ابو داود وغیرہ میں سنن اربعہ میں ان سے روایت ہے، یہ حدیث ان سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی سماع کی صراحت مل گئی ہے الحمدللہ۔ یہ شرح مشکل الآثار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 203 ہے۔ تو اس وجہ سے اعمش کے ان پر جو اعتراض ہے وہ ختم ہوا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بات ختم ہوئی الحمدللہ۔ جب ہم راویوں پر بحث دیکھتے ہیں تو پہلے راوی ہے مسدد بن مسرحد، یہ بھی دوس قبیلہ سے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقہ دوس سے۔ ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں عبد الواحد بن زیاد، مکمل نام عبد الواحد بن زیاد العبدی ابو بشر، یہ 8ویں طبقہ کے راوی ہیں، تبع تابعین کے وسطی طبقہ سے ان کا تعلق تھا۔ آپ 176 ہجری میں فوت ہوئے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد فوت ہوئے۔ آپ کی احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ، یہ ثقہ ہیں۔ فی حدیثہ عن الاعمش وحدہ مقال، جب یہ حدیث اعمش سے بیان کرتے ہیں تو اس میں کچھ کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بذات خود ثقہ ہیں۔ فی حدیثہ عن الاعمش، جب یہ اعمش سے بیان کرتے ہیں کہ اعمش سے، تو پھر ان کی روایت میں مقال ہے، کلام ہے۔ امام ذہبی صاحب نے کہا قال نسائی لیس بہ باس۔ امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مشاہیر میں کہا، مشاہیر سے مراد مشاہیر علماء الامصار ہے۔ راوی نمبر 1266، وکان متقنا ضابطا، آپ پختہ تھے، زبردست ضبط والے تھے۔ امام مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال میں ان کے مفصل حالات لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو عثمان بن سعید دارمی کہتے ہیں میں نے ابن معین رحمہ اللہ سے کہا ابو عوانہ احب الیک او عبد الواحد بن زیاد، کہ آپ کو ابو عوانہ محبوب ہے یا عبد الواحد بن زیاد؟ تو امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ابو عوانہ احب الی، ابو عوانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ عبد الواحد ثقہ، اور عبد الواحد بھی ثقہ ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی کتنے امانت و صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ حکم لگاتے تھے محدثین کہ مجھے زیادہ محبوب تو ابو وانا ہیں لیکن عبد الواحد بھی سکا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صالح بن احمد بن حنبل کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں علی بن مدینی سے، علی بن مدینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا یحییٰ بن سعید سے، ماشاء اللہ، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ما رأیت عبد الواحد بن زیاد یطلب حدیثا قط بالبصرہ ولا بالکوفہ وکننا نجلس على بابه یوم الجمعہ بعد الصلاۃ ذاکرہ بعد الصلاۃ اذاکرہ حدیث الاعمش فلا یعرف منہ حرفا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ راوی اعمش کی حدیث سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ محمد بن سعد نے کہا کان یعرف بالثقفی، آپ ثقفی سے پہچانے جاتے تھے، وہو مولا لعبد القیس وکان ثقۃ کثیر الحدیث، یہ ثقہ تھے اور انہوں نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں۔ ابو زرع اور ابو حاتم دونوں نے کہا رحمہ اللہ ثقۃ، ماشاء اللہ۔ امام نسائی نے کہا لیس بباس۔ عمر بن علی اور ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا آپ 176 ہجری میں فوت ہوئے۔ علامہ غلابی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ 177 ہجری میں فوت ہوئے، 177 میں۔ امام ترمذی وغیرہ کہتے ہیں 76 میں، امام احمد فرمایا 176 میں فوت ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں محمد بن محبوب سے کہ انہوں نے کہا آپ 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یعنی یہ وفیات کا علم یہ باقاعدہ فن ہے جرح و تعدیل کی کتابوں میں، بلکہ محدثین نے الوفیات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک ایمان افروز داستان ہے، اس پر بھی کچھ میں نے گفتگو کی ہے اپنے ایک مستقل لیکچر میں، وہ میں لنک کلاس روم میں بھیجوں گا، وہ ضرور سننا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ حدثنا الاعمش، اعمش تیسرے طبقے کے مدلس ہیں، آن سے بیان کر رہے ہیں، لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مشکل الاثار میں ان کی سماع کی صراحت ہے، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا، تو تدلیس کا الزام ختم ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں زید بن وہب سے، زید بن وہب الجہنی ابو سلیمان الکوفی۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرے طبقے کے ہیں، یعنی کبار تابعین سے ہیں، کبار تابعین کا دوسرا طبقہ ہے۔ آپ 80 ہجری کے بعد فوت ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی احادیث بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ جلیل، یہ ثقہ ہیں اور بڑی عظمت والے جلیل القدر محدثین میں سے ہیں۔ لم یصب من قال فی حدیثی خلل، اس نے درست فیصلہ نہیں کیا جس نے کہا کہ ان کی حدیث میں خلل ہے۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ ان کا رد کر رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں خلل ہے۔ اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں۔ امام ابن معین نے کہا ثقۃ، یہ ثقہ ہیں۔ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش نے کہا کوفی ثقۃ۔ اللہ اکبر۔ کوفی ہیں، ثقہ ہیں۔ داخل شام، یہ شام میں بھی گئے تھے۔ وروایتہ عن ابی ذر صحیحہ، ان کی مرویات جو ابو ذر سے وہ صحیح ہیں۔ محمد بن سعد نے کہا کہ یہ حجاج کے دور حکومت میں فوت ہوئے جماجم کے بعد۔ ابو بکر بن منجوہ کہتے ہیں کہ آپ 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد راوی ہیں سیدنا عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں ماشاءاللہ، اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہی شرحبیل اور عبد الرحمن یہ حسنہ کے بیٹے تھے، اور یہ دونوں ہی صحابی تھے۔
یہ پہلے طبقہ کے راوی ہیں. پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے. ماشاءاللہ پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے. آپ کی مرویات ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں ہیں. ابن حجر صاحب نے کہا صحابیٌ، امام ذہبی نے کہا صحابیٌ. اللہ اکبر. ہمارا یہ ایمان ہے انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں، اس روئے زمین پر افضل ترین لوگوں میں سے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں. یہ عام بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا، یہ ہمارا ایمان ہے. اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی مومن مسلمان کے دل و دماغ میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. ہو مومن، ہو مسلمان، ہو اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ جو میں نے بات کی ہے کہ صحابہ اور انبیاء علیہم السلام کے بعد ہمارا ایمان ہے افضل ترین لوگ وہ صحابہ کرام ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. ائمہ محدثین کی کتابیں قرآن و حدیث، ائمہ سلف کی عقیدہ منہج کی کتابیں بری ہوئی ہیں اس سے. اللہ اکبر. اس پر بھی مجھے گفتگو کا موقع ملا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے. یہ رجالے، یہ قرآنی رجال ہیں. اللہ اکبر. ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں. اس پر بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. ائمہ محدثین نے جو کتب عقیدہ میں صحابہ کرام کے بارے میں بحث کی ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ بھی لیکچر میرے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں موجود ہے. وہ بھی میں کلاس میں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ اکبر. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. الحمدللہ. فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط البخاری. اس کی سند صحیح ہے امام بخاری کی شرط پر. وصححہ الحاکم والذہبی علی شرطہما. امام حاکم اور ذہبی نے ان دونوں کی شرط پر صحیح کہا ہے. دونوں سے مراد بخاری اور مسلم. وہو کما قال. اور وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے، دونوں نے کہا ہے. یعنی یہ اتفاق ہے شیخ البانی صاحب کا رحمہ اللہ کا. پھر شیخ البانی صاحب نے ابو داؤد کی سند جو بھی ہم نے پڑھی اس کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البخاری. پھر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے بھی ان کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اور علامہ منذری رحمہ اللہ مختصر ترغیب و ترہیب میں انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا فتح الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 ہے وَهُوَ حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. صححہ دارقطنی وغیرہ. اس حدیث کو امام دارقطنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس حدیث کے تحت بھی امام ابو داؤد ایک سند لائے ہیں، بلکہ 2 سندیں لائے ہیں. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. قال ابو داؤد قال منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ فی هذا الحدیث قال جلد احدہم. یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان کرتے ابو وائل سے بیان کرتے ہیں منصور. ابو وائل سے بیان کرنے والے دو ہیں، ایک ہے منصور، دوسرے ہیں عاصم. منصور نے بیان کیا تو کہا جلد احدہم، ان میں سے کسی ایک چمڑے کو، جلد چمڑا، پیشاب لگ جاتا. اور عاصم نے کہا، عاصم بھی بیان کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس میں ہے جاسدی احدہم، یعنی منصور بیان کرتے ہیں جلد کا لفظ اور عاصم بیان کرتے ہیں جسد کا لفظ. پہلے راوی ہیں منصور. منصور کا نام، منصور سے مراد ہے منصور بن المعتمر بن عبداللہ بن ربیعہ ابو عتاب الکوفی. 5ویں طبقے کے راوی ہیں.
5واں طبقہ ہے صغار تابعین کا، 5واں طبقہ ہے صغار تابعین کا۔ ماشاء اللہ، آپ 132 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، کتب ستہ میں۔ حافظ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ ثابت وکان لا یدلس، یہ تدلیس نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی فرماتے ہیں من ائمۃ الکوفہ، کوفہ کے ائمہ میں سے ہیں، کوفہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا ما کتبت حدیثا قط، میں نے کبھی حدیث نہیں لکھی۔ کیا مطلب؟ جو بھی چیز سنی اس کو یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا۔ اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں، وہ مناقبہ جمہ، ان کے مناقب فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ راوی ہیں منصور بن المعتمر، ثقہ راوی ہیں، الحمدللہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ تو ایک آج نئی بحث کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ علوم حدیث میں مرسل کا بڑا اہم مسئلہ ہے، مرسل مراسیل کا مسئلہ، جس میں تابعی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہتے ہیں مرسل۔ یہ نہیں کہنا کہ صحابی کا واسطہ گرا کر، یہ تعریف بات کرتے ہیں، اردو میں بھی ایک دو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ مرسل اسے کہتے ہیں تابعی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مرسل ایک باقاعدہ فن ہے کہ کس راوی نے کس روایت سنی ہے، کس نے کس سے نہیں سنی۔ ائمہ محدثین اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی المراسیل، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی المراسیل، اور بھی محدثین کی۔ امام مزی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں صلاح الدین ابو سعید خلیل بن کیکلدی بن عبداللہ دمشقی الالائی، امام الائی کے نام سے مشہور ہیں، امام الائی کے نام سے مشہور ہیں، امام مزی صاحب کے شاگرد۔ 761 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نے اس کتاب کو کھولا جامع التحصیل فی احکام المراسیل، یہاں ہمیں یہی ہمارے راوی منصور بن المعتمر کے حوالہ سے ایک اہم فوائد ملے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جامع التحصیل میں منصور بن المعتمر، راوی نمبر 802 ہے جامع التحصیل سے۔ قال ابن معین لم یسمع من الشعبی شیئا، منصور بن معتمر نے شعبی سے کچھ نہیں سنا، شعبی سے کچھ نہیں سنا۔ وقال احمد وسئل عن منصور بن معتمر عن ابی صالح، ابو صالح هذا هو بازان مولا مہانی ولم يحدث منصور عن ابی صالح، کہ امام احمد صاحب نے کہا کہ انہوں نے منصور سے نہیں بیان کیا، منصور نے ابو صالح سے بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح امام ابو حاتم نے کہا لم یسمع من اکرمہ شیئا، منصور نے اکرمہ سے کچھ نہیں سنا۔ وانکر روایت اسماعیل بن خلیفہ عن سفیان الثوری عن منصور ومجاہد عن اکرمہ فی تفسیر آیہ۔ یہ آپ احباب کا ذہن موٹیویٹ کرنے کے لیے میں یہ جان بوجھ کر بحث لایا ہوں، آج پہلی دفعہ لایا ہوں ابو داؤد کی کلاس میں، کہ یہ بھی ایک فن ہے مراسیل کا۔ ہر راوی کی بحث کو مراسیل کی کتب میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے سما ہے یا نہیں ہے۔ مراسیل کی کتابوں میں محدثین نے کتب جرح و تعدیل سے، کتب علل سے فوائد اکٹھے کر کے الگ مدون کر دیے ہیں کہ انہوں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں سے نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ مراسیل میں، کتب مراسیل میں سماع کی نفی ہوتی ہے، کس نے فلاں سے نہیں سنا، جیسے آپ نے اس میں دیکھ لیا۔ اللہ تعالی رحم نازل فرمائے۔ فضیلت شیخ المحدث اسحاق سمنودی، فضیلت شیخ ابو اسحاق السمنودی رحمہ اللہ۔ سمنود یہ مصر میں شہر ہے، وہاں کے تھے،
شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے تمام کتب مراسیل کو جمع کر دیا ہے. کتب علل، کتب سوالات، کتب جرح و تعدیل، کتب حدیث سے مراسیل کے بحوث سے حروف تہجی کے اعتبار سے سارا مرتب کر دی. یہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. تقریباً 1000 صفحے کے قریب اس کے صفحات ہیں. الجامع فی المراسیل کے نام سے ہر طالب علم کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. الجامع فی المراسیل. الحمدللہ یہ مجھے سعادت ہے کہ ہمیں کوئی بھی اچھی کتاب حدیث میں، علم حدیث میں، جرح و تعدیل میں، علل میں، سلف خلف کی، موجودہ دور کے علماء کی کوئی بھی اچھی کتاب ہمیں ملتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کی خاطر، اس فن سے محبت کی خاطر ہم اس کو بہت زیادہ مشکلات کے باوجود ہماری کوشش ہوتی ہے وہ چھپ جائے. تو الحمدللہ 2 سال پہلے میں نے الجامع فی المراسیل سمنودی صاحب کی کتاب کو بھی شائع کیا تھا. ختم ہے. اگر اور ڈیمانڈ ہوئی تو پھر ہم اس کو دوبارہ شائع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑی مفید کتاب ہے. الجامع فی المراسیل. اس مسئلہ میں، مراسیل کے مسئلہ میں یہ سب سے اچھی کتاب ہے. انہوں نے سلف خلف کی سب کتابوں کو اس میں جمع کر دیا ہے. فجزاہ اللہ خیرا. اللہم اغفر اللہ وادخلہ الجنہ. منصور بیان کرتے ہیں ابو وائل سے. ابو وائل کا نام شقیق بن سلمہ الاسدی الکوفی ہے. کوفہ کے سے تابعین میں سے ہیں. امام ابن معین نے فرمایا سکۃ لا یسأل عن مثلہ. یہ سکہ ہیں، ان جیسوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. ماشاء اللہ. ابو وائل بیان کرتے ہیں سیدنا و محبوبنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. پچھلے سال جب میں تاریخ لکھ رہا تھا، دوست میں بھی میں کچھ عرصہ رہا. وہاں مجھے ایک شیخ ملے، فضیلت الشیخ عمار حافظہ اللہ. ایک مسجد میں امام خطیب تھے دوست میں. تو ان سے تفصیلی ہماری ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے اجازت روایہ بھی ہم سے لیا، علی سند بھی لی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ محترم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں. اللہ اکبر. انہوں نے پھر تفصیل بتائی کہ ہمارا وہ قبیلہ، ہماری بستی جو ابو موسیٰ اشعری کی بستی تھی، میں بھی اسی بستی سے ہوں. انہوں نے پھر تفصیلات بتائیں. یہ میں نے اپنے سفر نامہ جو زیر طبع ہے اس میں نے تفصیلات ساری لکھی ہیں الحمدللہ. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل نام عبداللہ بن قیس بن سلیم ہے. ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس بن سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دوسری سند بیان کی قال عاصم. عاصم کا مکمل نام عاصم بن بہدلہ ہے. ابو بکر الکوفی ہیں. امام احمد رحمہ اللہ، اجلی، ابو زرع اور یعقوب بن سفیان نے ان کو سکہ کہا ہے. اللہ اکبر. یعنی امام محدثین کے یہ سکہ ہیں. امام دارقطنی نے فرمایا فی حفظہ شیء کہ ان کے حافظہ میں کچھ گڑبڑ تھی. 129 ہجری میں فوت ہوئے. اچھا جی. اس کے بعد یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ روایت معلق ہے. یہ روایت معلق ہے ابو داؤد والی. یہ جو امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 22 کے تحت لکھی ہے، یہ معلق ہے. معلق اسے کہتے ہیں جس کی سند مکمل یا کچھ حصہ مؤلف کی طرف سے مؤلف اس کو حذف کر دے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کے شروع والے حصے کو حذف کر دیا ہے. یہ معلق ہے اور موقوف ہے. ہاں متصل، اس کی سند متصل وہ صحیح مسلم میں ہے. واصلہ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کی مکمل سند بیان کی ہے. فرماتے ہیں قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال اخبرنا جریر ام منصور ان ابی وائل قال کان ابو موسیٰ. آگے وہ ساری حدیث نقل کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. اور یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے. ورواہ البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 273 من طریق شعبہ ان منصور بلفظ صوب احدہم. صوب احدہم یہ بخاری کے لفظ ہیں.
واہیہ مفسرۃ لروایت مسلم، یہ مسلم کی روایت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مسلم میں لفظ ہیں جلد، بخاری میں لفظ ہیں ثوب، تو جلد سے مراد ثوب ہی ہے، جلد سے مراد ثوب ہی ہے۔ وہاں جلد کا ترجمہ ہم کریں گے کہ جانوروں کے چمڑے سے جو بنا ہوا لباس ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ وہ پہنا ہوتا تھا انہوں نے، بنی اسرائیل نے، اس پر کو لگ جاتا اپنا پیشاب کا چھینٹے لگ جاتے، اس کو پھر کاٹ دیتے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں مراد کہ اپنے انسانی جسم سے کوئی کاٹ دیتے، یہ مراد نہیں ہے۔ اور بخاری کی اندر یہ لفظ ہے ثوب احدہم، یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 382 اور 402 میں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس پر تفصیل لکھی ہے کہ قرطبی صاحب نے کہا جلد سے مراد وہ چمڑے ہیں جن کا وہ لباس پہنتے تھے، چمڑوں کا لباس۔ بعض نے زہر پر معمول کیا ہے، زہر پر، لیکن بخاری کی روایت صریح ہے کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔ شاید ابن حجر فرماتے رحمہ اللہ شاید کہ بعض نے بالمانہ بیان کیا ہے۔ یہ بہت اچھی توجیہ ہے، یہ بہت اچھی توجیہ ہے، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بحث ختم ہوئی، والحمدللہ علی ذالک۔ تو جب بھی کوئی حدیث پر دراسہ کرنا ہو، زیادہ سے زیادہ ہمیں معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ یہ علم بکھرا ہوا ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ ائمہ محدثین اس پر محنت کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں بڑی زیادہ محنت کرنی ہے، اس فن سے محبت کرنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بارہا پھر کہتا ہوں کہ اگر میں کسی بحث میں 2 حوالے دوں تو آپ 5 حوالے اکٹھے کریں اور حوالے اکٹھے کریں۔ اسی بحث پر اکتفا نہیں کرنا، اسی میری بحث پر اکتفا نہیں کرنا۔ میں کچھ لکھ کر بھی بھیج دیتا ہوں، کچھ پھر لیکچر کی شکل میں بھی میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں حدیث کے معنی میں، غریب الحدیث میں، سند کے فوائد، جرح و تعدیل کے فوائد، علل کے فوائد، مراسیل کے فوائد، تدلیس کے فوائد، اختلاط کے فوائد، الی آخرہ، ہر چیز کے فوائد کتابیں بری ہوئی ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خود بھی مطالعہ کرنا ہے۔ اگر میری رغبت، میری ترغیب سے، میری تشجیع سے آپ کو مطالعے کا شوق، اس فن سے محبت پیدا ہو جائے، پھر ہم اگرچہ بظاہر 3 دن کلاس لگاتے ہیں، ہفتے میں 3 دن، ہفتہ اتوار سوموار، لیکن حقیقت میں پورا ہفتہ کلاس ہوتی ہے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ لیکچر سنیں، PDF فائل سے ہمارا دراسہ پڑھیں اور محدثین کے دراسے پڑھیں اور کتب کا مطالعہ کریں۔ جہاں ڈاؤٹ ہو وہ پوچھیں۔ الحمدللہ کوئی بھائی بہن یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ نے پورا ہفتہ رات 2 بجے بھی اگر ہم سے رابطہ کیا ہے تو ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا کے لیے جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جواب دیں، تاکہ یہ اس حدیث کا معنی مفہوم میں کوئی گڑبڑ نہ رہے، طالب علم کے ذہن میں تشفی ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ تو میں پھر یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بہن، میرے بھائی، ایک بڑے مشن کے ساتھ ہم ابو داؤد پر مفصل دراسہ کر رہے ہیں، تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے قبول فرمائے، ہمارے لیے، اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، آپ کے لیے، اور ہمارے فاضل بھائی ظہور خان صاحب کے لیے جو اس کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ آپ اس پر ہمیں پڑھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، اللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ کچھ بھائی ماشاءاللہ انگلش میں لکھ رہے ہیں، میری چاہت ہے انگلش میں لکھتے رہیں، مزید اضافے کرتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ جیسے ہماری عادت ہے کہ لکھنا بھی امانت ہے، اور جو بھی بھائی میری کتابوں میں جتنا ساتھ دیتا ہے، تھوڑا ساتھ دیتا ہے، پروف ریڈنگ وغیرہ کرتا ہے، تو وہ ہم مقدمہ میں نام لکھتے ہیں، لیکن کچھ بڑے کاموں میں زیادہ بھائی ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا نام، ان کا ذکر خیر ہم ٹائٹل پر کرتے ہیں۔ کچھ میرا کام ہوتا ہے، کچھ کسی بھائی کام ہوتا ہے،
تو ایسے ہی میری چاہت ہے، انگلش میں سارا انگلش لکھا جا رہا ہے، اردو میں لکھا جا رہا ہے لفظ بلفظ، تو اس کے ساتھ دیگر زبانوں میں بھی کوئی بہن بھائی کھڑے ہو جائیں، وہ اس کو اپنے اپنی زبانوں میں کنورٹ کریں۔ تو اگر اللہ نے زندگی مجھے دی تو ہم اس کو جب 50 حدیثیں ہماری مکمل ہو جائیں گے ابو داؤد کی، تو ہم اس کو پہلی جلد شائع کریں گے، انگلش میں بھی شائع کریں گے، اردو میں بھی شائع کریں گے، پھر ایسے آہستہ آہستہ 50 100 حدیثیں کر کے الگ الگ ہم جلدوں میں اس کو شائع کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری مبارک شرح ہے، اللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جہاں کہیں آپ کو میری بات سے، میری رائے سے اختلاف ہو، آپ کھل کر اختلاف کریں۔ ہم بڑے وسیع ظرف لوگ ہیں، بڑے سینے والے لوگ ہیں، ہمیں غصہ غصہ نہیں آتا۔ آپ اختلاف کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو اگر ہماری بات آپ دلائل کے ساتھ غلط ثابت کریں گے تو میں کون ہوں، میں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، پھر میں اعلانیہ رجوع کروں گا۔ اس کی